انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ نہیں میں اپنے حلق سے اتار سکتا، تو جب لاکھوں لوگ سڑک پہ چلتے ہیں اور ان کے بیچ میں جو روزے دار چلتا ہے نا، اس کی چال بدلی ہوئی ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ روزہ بندے کی چال بدل دیتا ہے۔ اچھا چل تو سارے ہی ویسے رہے ہیں، پھر چال میں بدلاؤ کیا ہے؟ چال میں بدلاؤ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد کو صلی اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا۔ اچھا تو پھر اس کے چلنے میں اور دوسروں کے چلنے میں کیا فرق ہے؟ جب اگر کوئی دوسرا چلتا ہے، وہ کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہی جاتا ہے، اس سے گندگی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لطف اٹھاتا ہے اس کے حسن سے۔ روزہ دار جب کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں جھکا لیتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، کیونکہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ رکھا ہوا۔ تاکہ حکم ہوا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ اپنی آنکھوں سے زنا نہیں کر سکتا، آنکھوں سے کسی کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کر سکتا، یہ آنکھوں سے کسی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا، یہ آنکھوں سے موبائل پر کوئی گندی فلم نہیں دے سکتا، یہ آنکھوں سے غلط کام نہیں کر سکتا، اس کی آنکھوں کا روزہ ہے۔ اچھا پھر جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے، ان ہاتھوں سے رشوت نہیں لے سکتا، ان ہاتھوں سے غلط تول نہیں سکتا، ان ہاتھوں سے کسی کو مار نہیں سکتا، کیونکہ اگر غلط کام کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ خالی پیٹ، یہ دل اور جگر اس کو بتاتے ہیں کہ میاں تیرا تو روزہ ہے، روزے دار کے ہاتھ سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ روزے دار جب چلتا ہے تو پھر وہ غلط گھر کی طرف نہیں چلتا، غلط دکان کی طرف نہیں چلتا، غلط جگہ کی طرف نہیں چلتا، غلط اڈے کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس کے پیر بار بار اس کو کہتے ہیں عبد الرحمن اور تیرا تو روزہ ہے، محمد رسول اللہ سے تو نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے تو نے کہ میں جب روزہ رکھوں گا میں روزے کی حفاظت کروں گا۔ یہ بھوکا تو صرف اس لیے رکھا کہ صبح سے شام تک جسم میں انقلاب برپا رہے، بار بار خیال آتا رہے کہ تیرا روزہ ہے، تیری آنکھوں کا روزہ، تیری کانوں کا روزہ، تو کسی کی غیبت نہیں سنے گا، تیری زبان کا روزہ کہ کسی کو گالی نہیں دے گا، تیرے ہاتھوں کا روزہ کہ اس سے غلط نہیں کسی کو مارے گا، تیرے پیروں کا روزہ۔ اگر یہ سارا جسم روزہ نہیں رکھتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو صلی اللہ، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو درود پڑھنا فرض ہے، درود پڑھنا فرض ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا نام اگر ایک مجلس میں 1 کروڑ مرتبہ بھی آ جائے تب بھی ہر ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ جب یہ روزہ رکھتا ہے نا، روزہ رکھ کے جب اکیلا بیٹھتا ہے، اکیلا بیٹھ کے جب اس کے دل میں خیال آتے ہیں، خیال کیسے آتے ہیں؟ کسی سے ٹھگی کا ارادہ کرتا ہے، کسی سے بے ایمانی کا ارادہ کرتا ہے، اپنے بھائی کی غیبت کا ارادہ کرتا ہے، کسی کی بیٹی پر گندی نگاہ کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر خیالات گندے ہو گئے تو تب بھی روزہ جاتا رہا، کیونکہ یہ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور جب روزہ رکھ لیا اب اس پہ فرض ہو گیا کہ مومن اپنے دل کو ناپاک نہیں ہونے دیتا، مومن اپنی سوچ کو ناپاک نہیں ہونے دیتا، مومن اپنی زبان کو ناپاک نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ 30 دن روزے اس لیے رکھوائے کہ اگر جنید کو گالی دینے کی عادت ہے، اگر عبد الرحمن کو غلط کام کی عادت ہے، اگر محمد شفیع کو کوئی غلط کام کی عادت پڑ گئی تو پہلے دن روزہ رکھے گا، غلط عادت سے رک جائے گا، دوسرے دن رکھے گا پھر رک جائے گا، تیسرے دن رکھے گا پھر رک جائے گا۔ جب 1 عشرہ یعنی 10 دن گزر جائیں گے تو گندی عادت چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی، اگلے 10 دن گزر جائیں گے تو نیکی کی عادت پڑ جائے گی، تاکہ 1 مہینے میں تمہیں اچھائی کرنے کی عادت پڑ جائے، سارا سال تم اچھے انسان بن کے گزار دو۔ اس لیے ہر سال روزے آتے ہیں۔ قورمہ بریانی کھانے کے لیے روزے نہیں آتے، گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے۔
اگر سنتوں کو اپنانا ہے تو کبھی کتاب کھول کے یہ بھی دیکھو محمد رسول اللہ نے کیا کھایا، محمد رسول اللہ نے کیا پہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کالی کملی عطا ہوئی، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، جن کا دین پوری کائنات میں آج موجود ہے، ایک دو دن نہیں 6 دن کے فاقے رکھے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے روزانہ گوشت کھانا فرض نہیں ہے، روزانہ غریب کے منہ میں لقمہ ڈالنا فرض ہے، روزانہ کسی روتے ہوئے کو ہنسانا فرض ہے، روزانہ اپنے ماں باپ کی تیمارداری کرنا فرض ہے، روزانہ اپنے پڑوسی سے محبت کا ہاتھ ملانا فرض ہے، روزانہ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا فرض ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کی سنتیں ہیں وہ یہ ہیں جن کو ہم نے سنت سمجھا، یہ ابھی سنتوں کے قریب نہیں پہنچی۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب اتنی سی بات کہی صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ کون بندہ مومن نہیں ہو سکتا؟ مومن کہتے ہیں اچھے انسان، کون نہیں ہو سکتا ایمان والا؟ پھر فرمایا نہیں ہو سکتا۔ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کون؟ پھر کہا نہیں ہو سکتا۔ کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے تنگ ہو، جس کی زبان کی وجہ سے اس کا پڑوسی تنگ ہو، جو اپنے آپ کو دھکڑ بنتا ہو۔ پڑوسی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا جی، پڑوسی تو ہندو بھائی بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھائی بھی ہو سکتا ہے، دلت بھائی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھائی بھی ہو سکتا ہے، جینی بھائی بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، وہ کس طرح کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں؟ وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں کامل مسلمان ہوں جب تمہارے کردار سے تمہارا پڑوسی تنگ ہے؟ اگر تم اپنے پڑوسی کو نہیں راضی کر سکتے پھر رب کو کیسے راضی کرو گے؟ چنگا بندہ اسی انہوں نہیں کہندے جہدے کپڑے چنگے ہون، گڈی ودیا ہوئے، گھڑی سونی بنی ہوئے۔ چنگا کینوں کہندے جی؟ جڑا زیادہ پیسے پوہے بندا ہوئے؟ نہیں۔ چنگا بندہ ہوا ہے جس دے ماں باپ کہندے ہون کہ ساڈا تی پت چنگا ہے۔ اگر وہ نہیں کہتے آپ کو اچھا تو آپ اچھے نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب ماں باپ جو دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے بوڑھا زندہ ہو، فرمایا یہ دونوں کندھے نا ایسے کرو نیچے جیسے نوکر غلام کے آگے جاتا ہے، اس طرح ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا اللہ اور رسول اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے جی؟ ماں اور باپ ہیں۔ فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تمہاری مرضی ہے اسے کھول کے رکھو، تمہاری مرضی ہے اسے بند کر دو۔ ایک آدمی ماں باپ کو گالی دیتا ہو پھر نماز پڑھتا ہو، اسے کس بخت نے کہا کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے؟ ایک بندہ بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہو پھر کہتا ہوں میں نمازی ہوں۔ بلے شاہ نے کیا ہے نا، نماز بھی نیتی جاننے ہو، ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو، آگے کیتی جاننے ہو۔ مطلب نماز اس لیے ہے، نماز کے لیے بھی قرآن پاک نے یہ بات کہا، بھی نماز اس لیے کہ آپ اچھے انسان بن جائیں۔ کیا بن جائیں گی؟ اچھے انسان بن جائیں۔ تو وقت بھی ہو گیا ہے، رمضان آ رہا ہے، کچھ گھنٹے باقی ہیں، کریں گے رمضان کی تیاری انشاءاللہ؟ ہاں یہ نہیں جوڑ دی کہہ رہے جدہ ایک بکرا پورا جیوا کرا کے رکھے ہے۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ 2 رکعت نفل توبہ واسطے اللہ کے